دوستو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کو، جو کہ میرے والدین کے نام اور انسانیت کے نام ہے، تو چلتے ہیں پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف۔ نعرہ تکبیر! زندہ باد! فوج زندہ باد! زندہ باد! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! پاک فوج زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستانی قوم زندہ باد! فوج۔ اس کے علاوہ ایک اور بیان آیا تھا اقرار الحسن کا۔ وہ فرما رہے تھے کہ اگر عمران خان جیل کے اندر ہے اور اس کے باوجود پاکستان جنگ جیت گیا ہے، اور جیل میں ہونے کے باوجود پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، دیوالیہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو میں پی ٹی آئی کا ہوں، نہ پی ایم ایل نون لیگ کا ہوں، نہ کسی اور کا ہوں، نہ عمران خان کا ہوں۔ میں سمپل یہ بات کروں گا، جو پہلے آپ کو میں نے نعرے سنائے وہ پاکستان کا ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، اقرار الحسن جو ہے وہ ایک صحافی ہیں پاکستان کے۔ ان سب کا مقصد، یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کا مقصد پاکستان میں بہتری لے کر آنا ہے، پاکستان کے نظام کو بہتر کرنا ہے۔ عمران خان کا بھی مقصد یہی تھا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس مقصد کے پیچھے پڑ رہے ہیں، یا جس مقصد کے لیے جو شخص پاکستان کو صحیح کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی اپنی مائنڈ سیٹ اور اس کا اپنا نیچر یا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا ضروری ہے دیکھنا۔ اگر ہم اس کی ایویلیویشن نہیں کریں گے، اس شخص کی یا اس شخص کے خیالات کی یا اس شخص کے بیلیف کی، تو ہم شاید ان لوگوں کے ہاتھوں اپنے ملک کے لیے غلط پالیسی بنوا بیٹھیں اور پھر وہی مار کھاتے رہیں جو ہم 75 سال سے کھا رہے ہیں۔ اس لیے عمران خان کو ضرور فالو کریں، نواز شریف کو ضرور فالو کریں، جو آپ کرنے والے ہیں کریں، عمران خان کو جو فالو کر رہے ہیں وہ عمران خان کو فالو کریں۔ لیکن میں سمپل اتنا کہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ غلطیاں چھوٹی موٹی غلطیاں ٹھیک ہے، لیکن میجر غلطیاں جو ہیں، جو مین مسٹیکس ہیں، ٹھیک ہے، کہیں وہ تو نہیں کر رہا کوئی شخص، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص مین اس کے بلیف میں یا اس کے نظریے میں مین قسم کی خرابی ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل عمران خان جب آئے تھے تو باجوہ سے دوستی کر لی، تو جو بندہ وزیر اعظم کا کانٹیسٹ کر رہا ہو، 18 سالوں سے پالیٹکس میں ہو، پالیٹکس کر رہا ہو، لوگوں کی ویلفیئر کی بات کرتا ہو، اس کو پاکستان کے جتنے یہ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کا پہلے کبھی نالج نہیں تھا۔ تو اگر نالج نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ انفٹ تھا سیاست کے لیے۔ تو میں نے بات کرنی ہوتی ہے انسانیت کی، لیکن پالیٹکس کو مجھے ایسے لگتا ہے جب بھی میں انسانیت کی بات کرتا ہوں یہ پالیٹکس بیچ میں آ جاتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اوائڈ کروں، آپ کو نظریاتی طور پہ یا سیاست کی بات نہ کروں، بلکہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ سیاست کی جو پاکستانی سیاست ہے اس کی جو اساس بنیاد یا اس کی جو وہ جہاں کھڑی ہے نا، اس کا ماڈل آپ کو سمجھا دوں۔ تو میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی عمران خان سے، نواز شریف سے۔ یہ میرے پہ یہ بلیم چھوڑ دیں کہ میں عمران خان کی مخالفت کر رہا ہوں یا نواز شریف کی، نہیں، میں کسی کی نہ مخالفت کر رہا ہوں نہ حق میں ہوں۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ماڈل کیا، آپ کی پسند، آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں لائف میں، آپ کی اپنی ذات کو لے کر، پاکستان کے آنے والے بچوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، آنے والے بچوں کو لے کر آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، اگر وہ پرائرٹیز ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو۔ جو پہلے ڈاکٹر آپ کو دکھائے وہ پاکستان کے ایک ڈاکٹر تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر پڑھا لکھا بندہ اتنا متاثر ہو سکتا ہے جذبات سے، جنون سے، ایموشن سے، تو آپ عام آدمی کا اندازہ لگا لیں۔ تو پاکستان کا میں ہمیشہ کہتا ہوں پڑھا لکھا بندہ جو ہے، اس کی سوچ، ینگ آنے والی نسل کی سوچ، عوام کی سوچ،
وہ ذمہ دار ہے پاکستان میں مارشل لاز لگنے کی اور پاکستان میں جنگی جنون کو اور جنگی ذہنوں کو پروموٹ کرنے کی. یہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں پاکستان کے. آپ دیکھیں نا پاکستان میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں, اندر گاڑی چلاتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن قانون کو فالو نہیں کر پاتے, کیونکہ پاکستان میں آپ نے ٹریفک کا میس اپ کریٹ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے بالکل باقی ہر شعبے میں پاکستان کے پڑھے لکھے ہوں یا عام عوام ہو, بچے ہوں, سب کی سوچ کو سٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی ایک خاص مقصد کے تحت کی جا رہی ہے. اس کو پہچاننا آپ نے, میں نہیں, آپ کو ہر چیز میں نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ مطلب جب میں نے نعرے دیکھے پہلی بات ہے مجھے بڑی ہنسی آئی. وہ میں نے کہا یار اگر پڑھے لکھے بندوں کا یہ حال ہے تو بس پھر آپ کھوتا کھو میں ہیں. پھر آپ یہ چھوڑ دیں پاکستان کا ماڈل کیا ہونا ہے, پاکستان نے مستقبل میں ترقی کرنی ہے, پہلے آپ ذہن سازی اور شخصیت سازی کریں, وہ بڑی ضروری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ جنگوں شنگوں کو چھوڑیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, وہ جنگوں میں جس کا فائدہ ہونا ہے وہ تو فائدہ لے جاتے ہیں. لوگ فائدہ اٹھا کے پاکستان سے سونا چاندی مال دولت لوٹ کے اربوں روپیہ 12 ارب ڈالر لوٹ کر لے گیا اگلا بندہ. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نعرے لگا رہے ہیں جذباتی عوام کو لے کر. ڈاکٹر صاحب کا پیٹ بھرا ہوا ہے, مطلب امیر ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بھائی اپنے لیے تو چلو کر لیا, اپنے لیے دانے شانے بھر لیے, ٹھیک ہے, اپنے لیے تو آپ نے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے لیے اپنا رستہ ہموار کر لیا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے لیے بڑا بہترین راشن پانی کا بندوبست کر لیا. لیکن یار یہ نظام جب تمہاری نسلیں اس نظام میں آئیں گی تو سوچو ان کا کتنے ان کا لتر پولا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یار ان کا سوچ لو, ٹھیک ہے, اپنا نہ سوچو, اپنا نہیں سوچو, ٹھیک ہے, اپنا تمہارے دانے پورے ہو گئے, لیکن آگے چلو تمہارے بچے بھی پال گئے, ان کے بچے جب آئیں گے تم بوڑھے ہو چکے ہوگے, اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی دے, تم اس دنیا میں اللہ کرے ہو, لیکن آپ یہ بتاؤ کہ نسلوں کو کون سا نظام ملے گا؟ وہ بھی اسی نظام میں رہیں گے, وہ بھی اسی طرح غریبوں کے ارد گرد جمع غفیر اکٹھا کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے, جوش دلائیں گے اور پھر اپنی گاڑی پر بیٹھ کر کھسک جائیں گے. ٹھیک ہے, یا ان کے ساتھ کوئی اور نظام ان کو ملے گا, کیسا نظام ہوا, یا پھر وہ ویزے لگوا کر باہر جا رہے ہوں گے. یہ اس کا سوچو یار. آج ہم دوسری تیسری نسل پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ پاکستان میں کہاں بیٹھے ہیں, پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف یہ صحافی تھا اقرار الحسن. ارے بھائی اگر تم نے یہ بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو تم عمران خان کا موازنہ کیوں کر رہے, تم ویسے ہی شاباش دے دو یار. تو موازنہ ہمیں دیکھیں, اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے ایک بات تو طے ہے کہ جذباتی آدمی, جوش والا آدمی اور جنون والا آدمی وہ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھ لیں. پاکستان کو اگر ٹھیک کرے گا تو وہ وزڈم کے ساتھ ٹھیک ہوگی, حکمت اور وزڈم کے ساتھ ٹھیک ہوگا پاکستان کا سارا نظام. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو پہلی بات ہے کہ ہم خود سیٹسفائیڈ ہیں. یہ جتنے لوگ ڈاکٹر عرفان کیسر کے ساتھ آگے پیچھے نعرے لگا رہے تھے, یہ سیٹسفائیڈ ہیں, یہ اس نظام سے سیٹسفائیڈ ہیں, یہ تنگ ہیں. دو صورتیں ہیں, یا تو بالکل مطمئن ہے کہ یار ٹھیک چل رہا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ یا تنگ ہیں, اپنے پیٹ سے تنگ ہیں, اپنے وسائل سے, بنیادی انسانی حقوق کی کمی کا شکار ہیں, اس لیے تنگ ہیں. آ کر جہاں دل کرے ان لوگوں کو کھینچو, ان کا دائرہ بناؤ, گروہ بناؤ اور نعرے لگانا شروع کر دو. تو ڈاکٹر اگر آپ کا اس طرح کا عقل مند ہے تو پھر یہ قوم دیکھ لیں کہاں کھڑی ہوگی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یار ان لوگوں کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کی اب ذہنی اور شخصی تربیت کی ضرورت ہے, اور جو آنے والے بچے ہیں ان کے بچاؤ کی ضرورت ہے. اب ان کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو چینج کریں. ایجوکیشن سسٹم سب سے بنیادی پلر ہے, ایجوکیشن کے سسٹم کو چینج کریں. میں نے یہ نہیں کہا ایجوکیشن کو چینج کریں, ایجوکیشن کی کتابوں کو تو چینج کرنا ہی کرنا ہے, ایجوکیشن کو تو ظاہر ہے کہ الائن کرنا ہے دنیا سے, لیکن ایجوکیشن کے سسٹم کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن میں صرف بکس کو تبدیل نہیں کرنا, الائن نہیں کرنا, ہم نے ایجوکیشن کے نظام کو تبدیل کرنا ہے. نظام میں ٹیچرز آ جائیں گے, ٹیچرز کس طرح کے لوگ ہیں, ان کی آئیڈیالوجیز کیا ہیں جو لوگ اداروں میں پڑھا رہے ہیں, وہ بیہیویئر ان کا کیسا ہے, وہ کس طرح کے جو ہے وہ سوچ کے مالک ہیں, پروگریسو سوچ ہے, نیگیٹو سوچ ہے. پھر جو سکولز ہیں ان کا انفراسٹرکچر کیا ہے, یونیورسٹیز ہیں ان کا کیا ہے. ابھی یہی موصوف جو ڈاکٹر صاحب تھے یہ
جب ٹرمپ یہاں پہ وزٹ کیا تھا اس نے مشرق وسطیٰ میں، تو عرب ملکوں نے اور عرب ملکوں میں جب وہ بچیوں نے اس کا استقبال کیا بال لہرا کر، تو معصوب ان بچیوں پر چڑھ دوڑے. وہ بچیاں، اس کا میں ایکسپلینیشن دے چکا ہوں کہ عرب ملکوں کے اندر عورت اتنی محفوظ ہے کہ عورت 3 بجے بھی رات کو باہر نکلے تو پاکستان کی طرح کوئی بھی اس عورت کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے. اور پھر موصوف اپنے ہی ملک کی یونیورسٹی میں، ایک وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور تھی، وہاں پہ نقاب پہن کر لڑکیوں نے ڈانس کیا ہے، ایک جشن منایا، یہ ڈانس کیا. انہوں نے ایشین کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے. ظاہر ہے بیچاری ڈر کے اندر سے انجوائے کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے شپڑے پہن کے، کیونکہ فل تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کپڑے نہیں بھرنا ہو سکتی، تو وہ پھر پورے کپڑے پہن کر اپنی اس طرح سے بڑاس نکال لیتی ہیں. منافقت ہے ڈاکٹر صاحب، ہر طرف منافقت ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں منافقت پروموٹ ہو رہی ہے. آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی. آپ کو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ بھائی 75 سالوں میں کہاں کہاں کیا ہوا. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، میرے ساتھ بات چیت کریں، تو میں آپ کو تاریخی ریفرنسز دوں گا. ٹھیک ہے، پھر آپ کے یہ جو جوشیلے آپ یہ جو مطلب نعرے لگا رہے تھے، یہ پھر تھوڑے سے سلو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب آپ پھر لگانا چھوڑ دیں گے. مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ریسورسفل لوگ ہوتے ہیں، یا ریسورسفل سیاستدان ہیں، یا جو سمجھ لیں کہ جو اقتدار میں ہے، جن کے پاس پورے پاکستان کے وسائل ہیں، ان کے بغیر عوام کا گزارا نہیں. اگر آپ ان کے ساتھ نہیں لگیں گے تو شامت آئے گی. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو مطلب آپ لگے ان کے ساتھ، اور نعرے جوش میں آپ نے لگا دیا. اس میں نہ پاکستان کا فائدہ ہے، نہ عوام کی حقوق کا فائدہ ہے، نہ عوام کے انسانی نظام کا کوئی پرومس ہے یہ. ٹھیک ہے، آپ بس وہاں گئے اور جوش لگایا. جوش تو بہت سارے لوگ دلوانے والے ہیں. ہمیں پاکستان کو درست کرنا ہے نا، آپ کا بھی مقصد یہی ہے، ہمارا بھی یہی ہے. تو سیدھے رستے پر آنا چاہیے، اور تاریخ سے واقفیت بڑی ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب، آپ پڑھے لکھے ہیں، میں آپ کو ایک اور چہرہ دکھاتا ہوں پاکستان کا. مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، میں بس نام سنا ہوا تھا، نہ میں اس کے ڈرامے دیکھتا تھا. لیکن یہ شکل دیکھیں، اس کی پکچرز دیکھیں، پھر اس کے شو دیکھیں، پھر اس کا ایک شو میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ ہے فیصل قریشی صاحب کہ اس ملک میں آگ لگ جائے. یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان میں کوئی 1-2 ہزار نہیں ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم کی رپورٹ کے مطابق جو مجھے آج دکھائی گئی ہے، اس کے مطابق ان کی تعداد پاکستان میں 4 لاکھ ہے. 120 لوگ گرفتار ہو چکے، 11 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے. ہم کریں تو کریں کیا؟ کس دروازے پر دستک دیں؟ ہم یہ سوال کرنا چاہتے، کیا ہم ملک میں جلاؤ گھیراؤ کریں؟ یہ ملک ہمارا ہے. اگر ہم احتجاج کریں گے، روکنے کے لیے پولیس والا آئے گا، اس کو ہم ماریں گے، وہ ہمیں مارے گا، وہ ہمارا بھائی ہے. یہ حل نہیں ہے. ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ حل کی طرف جائیں. حل یہ ہے کہ والدین اپنا کردار ادا کریں. ہمارے یونیورسٹیز کے وی سی سے لے کر ہمارے یونیورسٹی کے شعبوں کے سربراہ تک، پروفیسر اور لیکچرار تک، آپ کے ملک میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ داریہ قسم کے لوگ آپ کے ہاں لیکچرز دے رہے ہیں. اور یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، اب گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے. محترم فیصل قریشی صاحب، مجھے بولنے دیجیے، اجازت دیجیے میں عرض کروں. اس میں کسی مسلک اور مکتب کا کوئی جو ہے وہ امتیاز نہیں. ایک عالم دین توہین کرتے ہوئے پکڑا گیا، دیوبند مسلک کا ہو، یا بریلوی کا ہو، یا اہل تشیع کا ہو، یا غیر مقلدین کے ہاں سے ہو، اہل حدیث کے ہاں سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج انہوں نے مجھے جو رپورٹ دکھائی ہے، اس رپورٹ کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے. اے والدین، اپنا حق ادا کرو، بچوں کی نگرانی کرو. اور بچوں کی نگرانی ہم نے اس طرح سے کرنی ہے. اس دن مفتی ابو محمد صاحب نے ایک اپلیکیشن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ گھر کے ڈیوائسز سے اس کو منسلک کرو، ماں باپ نگرانی کرے. اس وقت آپ کے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ کے قومی پرچم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، الیاذ باللہ، اب ہم کیا کیا رونا روئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میری یہ گزارش ہے ارباب اقتدار سے، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ توہین کرنے والے کون ہیں؟ جو ناموس رسالت کے نام پر، سارے نہیں، کچھ لوگ ناموس رسالت کے جلسے کرتے، میلاد کا جلسہ کرتے، ان میں توہین کرنے والے موجود ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے تذکرے کرتے، سیدہ زہرا کے نام کے تذکرے کرتے. میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، فیصل قریشی صاحب پرائیویٹ پارٹس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں موت کیوں نہیں آ گئی؟ پورا سال انتظار تھا. نہیں کیا جا رہا ہے. جس طرح سے اس بات پہ کام کرنا چاہیے. ان کی تو شکلیں لا کے سامنے دکھانی چاہیے، ان خنزیروں کی، ان سب کی ایک ایک کی شکل لا کے دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائے موت دی جا رہی ہے، جن کے ساتھ یہ سب، ان سب کی شکلیں دکھانی چاہیے، تاکہ وہ خاندان کے خاندان پتہ چلیں کہ ان کے خاندان میں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. پورے منظم. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں منافقت بہت عام ہو چکی ہے. آپ کے یہ نعروں سے وہ منافقت مرنے والی، دور ہونے والی نہیں ہے. اچھا، آپ سے پہلے بہت لوگوں نے نعرے لگائے، اور آپ کے بعد بھی بہت سارے لوگ نعرے لگائیں گے، لگاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تو پڑھے لکھے تھے، میں تو حیران ہوا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کا نام ہے فیصل قریشی،
اور یہ حالات ہیں منافقت کے. میں کچھ بھی نہیں بولوں گا کہ یہ پورا ایک دھندا جو قوم اس طریقے سے دھندا کر رہی ہے اور گندی قوم ہے. پتہ ہے کہ آپ کاروباری اور دنیاوی معاملات میں کسی پاکستانی پر اعتبار نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو یہ اسی قوم کے فرد ہیں. یہ اس قوم نے مذہب کو بھی اپنے نبی کو دھندا بنا لیا, اور ان کی وجہ سے گارنٹی ہے, ان لوگوں کی وجہ سے اسلام سے لوگ جتنا دور ہو رہے ہیں, متنفر ہو رہے ہیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے جتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں, اگر یہ نہ ہو تو گستاخی نہ ہو. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں ایک ترقی یافتہ ملک میں دیکھا ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہاں ایک مسلمان کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سب مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کا واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہاں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. ایک تو گورنمنٹ کی ریگولیشن ہے, کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جائے, کسی نے آگے کوئی اس طرح کا واقعہ انسیڈنٹ کر دیا, اس کو حکومت نپٹ لیتی ہے, عوام پھر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی. پاکستان میں آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کے یہ سارے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کی ڈارکنس کو میں جانتا ہوں. ہم لوگ اتنے ڈارک ہیں اندر سے, اتنے ڈارک ہیں, اتنے گندے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنی غربت اور تنگی ہے, کسی کو فون کروں میں, اشتعال دلاؤں کسی کو, 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, تو ڈاکٹر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے. وہ ڈاکٹر وہاں پہ کھڑا ہو کر نعرے بازی کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تاریخ پڑھیں, میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ آئیں, بات چیت کریں, ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو میں تاریخ کے پیجز دکھاتا ہوں, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کیا ہے, کیا کیا ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن چلیں, بہرحال میری باتیں سمجھیے گا, سوچیے گا. میں عوام پر چھوڑتا ہوں. یہ جو آخری شو میں نے دکھایا, میں نہیں کہتا کہ اس شخص کا دھندا جو ہے وہ انصاروں کا دھندا جڑا ہوا ہے, کیونکہ اس نے غلط حرکتیں کرنی ہوتی ہیں. شوبز کا آدمی ہے, میں تو غلط حرکتیں ان کو نہیں کہتا, شوبز کا آدمی ایکٹر ہے, تو اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اس ملک میں سیو کرنے کے لیے ایک نیٹ ورک بنا لیا ان لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں یہی دھندا چل رہا ہے آج کل, ٹھیک, جس نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہو, نیٹ ورکنگ کرو اور ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ. یہ اسلام کی عزت یا تبلیغ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی رائے, حتمی رائے میں آپ پر چھوڑتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان تصویروں کو اور اس کے شو کو میچ کریں, ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ پورے قوم میں یہ ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہے. خود کالے ہوتے ہیں, اور خود کالے ہونے کے بعد دوسروں کو, خود کالے ہونے کے بعد ان کو سب سے بڑی یہ چیز مل جاتی ہے کہ فلانی جگہ گستاخی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں یہ, اور کالے دھندے پھر بھی کرتے ہیں. میں اس کو کالا دھندا نہیں کہتا, شوبز کو پاکستانیوں کی نظر میں یہ کالا دھندا ہے, ٹھیک ہے. ایکٹنگ کرنا, فلمنگ کرنا, شوٹنگ کرنا, ماڈلنگ کرنا, ٹھیک ہے, پاکستانیوں کی نظر میں یہ کالے دھندے ہیں. میری نظر میں نہیں ہے, میں کسی اور نظریے سے کہہ رہا ہوں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.